تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور علم کی دولت سے انہیں مالا مال کیا۔ انسان کو سب سے پہلی دولت جو ملی ہے وہ علم کی دولت ملی ہے۔ آپ یاد کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کیا چیز عطا فرمائی؟ سب سے پہلے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اس کا سجدہ کریں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ان کو پیدا کر رہے ہیں، ہم تو تسبیح و تحلیل کے لیے، عبادت کے لیے کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، چیزوں کے نام بتائے، اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے چیزوں کے نام پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے، تو آدم علیہ السلام نے اس کا نام بتایا، اس کا فائدہ بتایا کہ یہ چیز ہے اور اس کا نام یہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے، اس چیز سے جو کام کیا جائے گا وہ کام کیا ہے وہ بھی بتایا۔ اور فرشتوں کو وہ چیزیں معلوم نہیں تھیں، ان کا نام معلوم نہیں تھا، وہ نہیں بتا سکے، تو علم کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کو برتری حاصل ہوئی۔ یہاں آپ غور کریں کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کے مسجود بنے، مسجود ملائکہ۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت ملی، بلندی ملی، وہ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، چیزوں کے نام بتائے، مثال کے طور پر کہ جیسے یہ پنکھا ہے، فرشتے بھی وہاں موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، مثال دے رہا ہوں، تو فرشتے دیکھتے رہ گئے اور اس کا نام نہیں بتا سکے، لیکن جب آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو آدم علیہ السلام نے فوراً فرمایا یہ پنکھا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے تو یہ گھومے گا اور اس سے ہوا نکلے گی اور لوگوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ بس اتنا کہنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام بلند ہو گئے، فرشتے وہاں خاموش ہو گئے۔ ابھی جنت میں جانے کا حکم نہیں ہوا، ابھی امتحان ہو رہا ہے، علم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جب سر بلند ہوئے، ان کو اونچا مقام ملا علم کی بنا پر، تو آدم علیہ السلام کی تعظیم ضروری ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ آدم کا سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ آدم علیہ السلام اور فرشتوں میں کس چیز کا مقابلہ ہوا، کس چیز میں کمپٹیشن ہوا؟ طاقت میں کشتی ہوئی، دولت میں،
خوبصورتی میں کسی چیز میں مقابلہ نہیں ہوا، کسی چیز میں کمپٹیشن نہیں ہوا۔ اگر کمپٹیشن ہوا ہے تو کس چیز میں ہوا ہے؟ علم میں ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا، چیزوں کے نام ان کو معلوم تھے، اس کا فائدہ معلوم تھا، اور فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس لیے آدم علیہ السلام وہاں سر بلند ہوئے، اونچے مقام پر آ گئے، اور فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، ان کے سامنے جھک جاؤ۔ تو علم کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آراستہ کیا، سب سے پہلا علم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب جاؤ جنت میں، اب کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے۔ وَكُلُوا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، اب آپ کا امتحان ہو چکا ہے، اب آپ جنت میں چلے جائیں، آپ میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں اور کھائیں پئیں، اب آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے پہلے علم کا حکم ہوا اور علم سے ان کو آراستہ کیا گیا۔ اس کے بعد روٹی کپڑا مکان، جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھیجا ہے، مکان کا انتظام ہوا اور کھانے کا انتظام ہوا۔ تو یہاں سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہمارے آدم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے والد ہیں ہمارے، آدم سے آدمی کا آغاز ہوتا ہے، آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے آراستہ کیا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے جنت میں کھانے پینے کا انتظام کیا، اور وہی سلسلہ آج تک ہے کہ سب سے پہلے جس نے علم کو ترجیح دیا وہی دنیا میں سرخرو ہوئے، وہی کامیاب ہوئے، اور دنیا نے اسی کا نام روشن کیا، اسی کا نام تاریخ میں درج ہوا ہے۔ جو کھانے پینے کے پیچھے پڑ گئے، بس وہ کھانے پینے کے پیچھے رہ گئے اور دنیا نے ان کو بھلا دیا، اور جو کھانے پینے کو بعد میں دیکھا، پہلے علم کو حاصل کیا، پہلے علم اپنے اندر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر کھانوں کے دروازے کھول دیے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی دعوتیں، کھانے پینے کی چیزیں ان کے پیچھے بارشوں کی طرح برستی رہیں۔ تو کھانا یہ بعد میں ہے، مکان یہ بعد میں ہے، پہلے علم ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے علم کا آغاز ہوتا ہے، علم کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہ آئی تو آپ ایک اور مثال سے سمجھیں۔ ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے کہ اس کے کانوں میں اذان کہی جائے، سب سے پہلے اس کے کانوں میں اللہ کا نام پہنچایا جائے، توحید کا اعلان کیا جائے، توحید کا پیغام اسے سنایا جائے، رسول اللہ کا نام ان کو سنایا جائے، رسول اللہ کی رسالت کا ان کے کان میں پہنچایا جائے۔ یہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پہلے بچے کو اذان سنائی جائے، ان کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچائی جائے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ تحنیک۔ پہلا اذان، دوسرا تحنیک۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ تحنیک کہا جاتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کوئی میٹھی چیز، شہد ہو یا کھجور ہو، کوئی بھی میٹھی چیز اپنی زبان میں اس کو نرم کر لیا جائے، کھجور اور شہد میں اس کو ملا کر بچے کے زبان سے یا اوپر کے حصے میں تھوڑا انگلی سے لگا دیا جائے، اس کا نام ہے تحنیک۔
تو اب دیکھیں یہاں بھی ترتیب اور سیریل نمبر کیا ہے کہ پہلے اذان کی آواز ہے بچے کے کان میں، اللہ کے نام کو ان کو سنانا ہے، رسول اللہ کے نام کا اعلان کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا اعلان اس کے کان میں پہنچانا ہے۔ اس کے بعد اس کو کھانا کھلانا ہے، دودھ پلانا ہے، یا جو بھی کرنا ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اوپر سب سے مقدم علم کو رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے سب سے پہلے علم عطا فرمایا، اس کے بعد جنت میں داخل کیے گئے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ کا نام پہلے اس کو سنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو شہد اور کھجور وغیرہ چٹایا جاتا ہے، جس کو عربی میں تہنیک کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی دنیا میں علم والوں کا مقام اونچا ہے، علم والوں کو پوچھا جاتا ہے، علم والوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا، بڑا سے بڑا کام ہو، علم والوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشورہ کیا چیز ہے؟ علم ہی تو ہے۔ کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، دماغ میں صحیح بات نہیں آ رہی ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ، آپس میں مشورہ کر لو، ایک دوسرے سے پوچھ لو، جو آپ کو بات معلوم نہ ہو، جس کا طریقہ آپ کو پتہ نہ ہو، آپ اپنے جاننے والے سے پوچھ لیں۔ تو علم والوں کے پاس جانے کا حکم دیا اللہ نے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ آپ جاننے والوں سے پوچھ لو، جن کو معلوم ہے، جن کو تجربہ ہے، ان سے پوچھ لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ تو علم والوں سے یہ دنیا کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتی، علم والوں سے یہ دنیا کبھی الگ نہیں ہو سکتی۔ آج بھی علم کی ضرورت ہے۔ علم ایسی دولت ہے کہ انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ علم میں انسان کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ میں فارغ ہو گیا، بس میرا پورا علم حاصل ہو گیا ہے، میں نے پورا کورس کر لیا ہے۔ قیامت تک یہ علم جتنا حاصل کرو گے کبھی علم ختم نہیں ہوگا۔ علم حاصل کرنے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ حیرت ہوتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں بیان فرما دی ہیں کہ قیامت کی صبح تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جملے میں فرمایا کہ دو انسان کبھی آسودہ نہیں ہوتا، یعنی پیٹ بھر گیا یہ نہیں بولتا۔ دو انسان ایسے ہیں دنیا میں جو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ بس میں آسودہ ہو چکا ہوں، میں سیراب ہو چکا ہوں، اب مجھے نہیں چاہیے۔ کھانے کے لیے دعوتوں میں آپ تو کہتے ہیں بھائی بس ہو گیا، پیٹ بھر گیا۔ پینے کے وقت میں آپ پانی، شربت، کوئی بھی چیز پیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں اب تھک گیا ہوں، اب پیٹ بھر گیا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو آپ تھک جاتے ہیں، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے فرمایا کہ دو انسان ایسے ہیں جو کبھی جن کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ان میں ایک ہے طالب علم، اسٹوڈنٹ، پڑھنے والے، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جتنا بھی ان کو علم دیا جائے وہ کہتا ہے کہ حضرت اس کے بارے میں ذرا اور بتائیں، حضرت اس کتاب کو میں نے نہیں پڑھا، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ زندگی بھر ان کا ایک ایک مسئلہ آتا رہتا ہے۔ جو محدث ہوتے ہیں، جو بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، جو مدرسے چلاتے ہیں اور جو زندگی بھر اسی میدان میں رہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ میں بس علم حاصل کر لیا اور میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ داڑھیاں سفید ہو جاتی ہیں، وہ بھی بہت سی کتابیں نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ محدث ہوتے ہیں، 100 سال کی عمر تک وہ پڑھاتے رہتے ہیں، پھر بھی ان سے آپ اگر پوچھیں گے کہ حضرت یہ کتاب آپ نے پڑھی، وہ کہیں گے کہ نہیں پڑھی ہے۔
اچھا یہ کتاب پڑھیں گے؟ ہاں بالکل پڑھوں گا، یہ کتاب مجھے دے دیں۔ تو آخری سانس میں بھی اگر طالب علم کو کہا جائے پڑھیں گے؟ ہاں بالکل پڑھوں گا، تو طالب علم کا، ایک طالب علم جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں فارغ ہو گیا ہوں، اور سچا طالب علم وہی ہے، سچا طالب علم وہی ہے جو اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے، جو اپنے آپ کو فارغ سمجھ لے وہ طالب علم نہیں ہے۔ طالب کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا، حاصل کرنے والا، اور جب طالب علم کے اندر یہ خواہش نہیں ہے تو پھر وہ طالب علم نہیں ہے۔ طالب علم کہتے ہیں علم جوس کو، علم بالکل اپنے اندر جذب کر لے، جیسے کشن ہوتا ہے، اسپنج ہوتا ہے، آپ اسے پانی میں ڈالیں تو وہ پانی کو پورے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک طالب علم جو حقیقی طالب علم ہوگا وہ علم حاصل کرنے میں ایسا منہمک ہوگا کہ اسے کسی چیز کا خیال بھی نہیں ہوگا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو انسان ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک طالب علم پڑھنے والا، علم حاصل کرنے والا، اور دوسرا ہے دنیا کا طالب۔ ایک ہے دین کا طالب، دوسرا ہے دنیا کا طالب، دنیا دار۔ آپ دنیا دار کو کتنی بھی دولت دے دیں کبھی وہ منع کرے گا؟ کبھی نہیں منع کرتا کہ حضرت میرے پاس بہت پیسے آ گئے، اب میں بالکل کسی سے کوئی سودا نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں، بس میں آرام سے بیٹھ جاتا ہوں۔ بالکل نہیں، جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا ہے فوراً حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو جتنا مالدار ہوتا ہے وہ اتنا حریص ہوتا ہے، پیسے کا لالچی ہوتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر انسان کو سونے کے دو جنگل مل جائیں، داہنی طرف بائیں طرف سونے کے جنگل ہیں، پھر بھی وہ تیسرے جنگل کی تلاش میں رہتا ہے کہ ایک اور ہمیں سونے کا جنگل مل جائے، سونے کی کان مل جائے۔ اب آپ اور ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے کوئی اپنے آپ کو تھکا ہوا نہیں کہتا، رات بھر دکانیں کھلی رکھتے ہیں۔ ابھی رمضان گزرا ہے، دیکھیے الحمدللہ کیسے لوگوں نے پیسے کمائے، رات دن نہیں دیکھا۔ بعض علاقوں میں 24 گھنٹے تک دکانیں کھولنے کی اجازت مانگی پولیس اسٹیشن سے اور ان کو اجازت ملی، پورے مہینے کمائے، تو وہ کبھی پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہمارے آقا نباز تھے، انسانوں کی عادت اور فطرت سے واقف تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو انسان ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک طالب علم، دوسرا دنیا کا طالب۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم سے آراستہ کیا، اور دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی سب سے پہلے علم حاصل کرانے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ پہلے اس کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچاؤ، اللہ کی وحدانیت کا علم ان کو پہنچاؤ، اس کے بعد کھانے پینے کے بارے میں انتظام کرو، شہد کا انتظام کرو، کھجور کا انتظام کرو، عقیقے کا انتظام کرو، وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور دنیا میں تو آپ نے یہ دیکھا، قیامت میں جنت میں وہاں بھی سب سے پہلے علم ہی کو مقدم رکھا گیا ہے۔ قبر کے اندر بھی علم کو مقدم رکھا گیا ہے۔ قبر کے اندر انسان جب جائے گا تو کھانے پینے کے بارے میں تھوڑی پوچھا جائے گا، وہاں تو من ربک، ما دینک، ما تقول فی شان ھذا الرجل، 3 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے۔ پوچھا جا رہا ہے تم نے جو دنیا میں علم حاصل کیا، جانا ہے، تو تم نے کیا سیکھا، کیا سمجھا؟ اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد اگر جواب اچھا دیے،
ایگزام میں پاس ہو گئے تو پھر جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، ساری چیزیں وہاں آرام و راحت کی ملیں گی۔ تو غرض یہ ہے جنت میں بھی پہلے علم ہی کو پوچھا جائے گا، عمل ہی کو پوچھا جائے گا، اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا حصول ہوگا اور اللہ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوگی۔ تو میرے دوستو، اس دنیا میں اگر اونچا نام کرنا ہے، نام کمانا ہے، ترقی کرنا ہے، تو ہمیں علم کے مقام کو حاصل کرنا پڑے گا، علم کی دولت پر، علم کے خزانے پر قبضہ کرنا پڑے گا۔ بغیر علم کے دنیا میں آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، آنے والی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتیں گی۔ اگر کوئی دولت مند ہے جس نے اپنی دولت جمع کر لی ہے لیکن علم نہیں ہے، تو اس کی دولت، اس کا خزانہ ٹھگنے والے، چونا لگانے والے ایک ایک کر کے اس کی دولت کو ختم کر دیں گے، اس کی دولت نہیں بچے گی، وہ کاروبار نہیں کر سکے گا۔ جب تک کسی دولت کو کاروبار میں نہ لگایا جائے وہ دولت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب کاروبار شروع ہو جاتا ہے تو وہاں سے اس کے کاروبار کی وجہ سے اس کی دولت بڑھتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے علم کی دولت ہمارے لیے عظیم دولت بنائی ہے۔ جو علم کی دولت اپنے اندر رکھتا ہے اس سے ایک عالم روشن ہوتا ہے، اس سے اس کی زندگی تابناک ہو جاتی ہے، اس کا مستقبل سنورتا ہے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ بے علم نہ تواں خدارا شناخت، بے علم نہ تواں خدارا شناخت، فارسی میں یہ کہا گیا ہے کہ بغیر علم کے تم خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ خدا کون ہے، ہمارا رب کون ہے، جب تک علم نہیں ہوگا ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی 6666 آیتوں میں اللہ نے جو سب سے پہلی آیت اتاری ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کریم میں جو حکم دیا ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، یعنی پڑھو، علم حاصل کرو۔ تو سب سے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے نور سے نوازا گیا، علم کی دولت سے مالا مال کیا گیا۔ دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے علم ان کو سکھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، توحید کا نغمہ ان کو سنایا جاتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نغمہ ان کو سنایا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم جب نازل ہوتا ہے تو سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ علم کا دیتا ہے۔ اب ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا کہ علم کا کتنا اونچا مقام ہے، اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں وہی ترقی کرتا ہے جو علم سے آراستہ ہوتا ہے۔ ابھی علم کی میں نے تقسیم نہیں کی کہ علم حاصل کرنا ہے تو کون سا علم حاصل کرنا ہے۔ صرف قرآن کریم کی تعلیم ہمارا موضوع نہیں ہے، صرف قرآن کریم اور حدیث ہی پڑھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نافع حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں غیر نافع علم سے پناہ چاہتا ہوں، غیر نافع جو علم نفع نہ دے، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں۔ کوئی بھی علم ہو جس علم سے انسان کو نفع نہ ہو، نقصان ہو رہا ہو، اس علم سے اللہ کے رسول نے پناہ چاہی ہے، اور ہمیں بھی پناہ چاہنا چاہیے اپنی دعاؤں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو علم نافع نہ ہو اس سے رکو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اللہ سے پناہ چاہو۔ تو جو علم نفع دے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، وہ ہمارے لیے مفید ہے۔
اب دیکھ لیجئے حساب و کتاب، قرآن کریم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان تو قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا ہی، حدیث کی تعلیم حاصل کرے گا ہی۔ اب حساب و کتاب، بہت سے علماء صرف قرآن کریم کی تعلیم، حدیث کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، وہ انسانوں کے ذہنوں کو محدود کر دیتے ہیں، اسلام کی تعلیم کو محدود کر دیتے ہیں۔ نہیں، اسلام محدود تعلیم کا حکم نہیں دیتا ہے۔ قرآن کریم صرف حدیث اور قرآن کی تعلیم کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہر علم حاصل کرو، مگر شرط یہ ہے کہ وہ علم اللہ سے ملاقات کرانے والا ہو، اللہ سے ملانے والا ہو، اللہ سے رشتے کو، تعلق کو جوڑنے والا ہو، خالق و مخلوق کے درمیان میں رابطے کو بڑھانے والا ہو۔ جو علم ایسا ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان میں رابطے پیدا کرانے کے لیے ہو، وہ علم ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ علم حاصل کریں گے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آپ ڈاکٹری کا علم لے لیں، انجینئرنگ کا علم لے لیں، وکالت کا علم لے لیں، کوئی بھی ہو، اگر نیت اس کی صحیح ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کروں گا، بہت بڑی عبادت ہے قوم کی خدمت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنا پر مخلوق کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو ایک ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کو کار خیر بنا سکتا ہے، ایک لائر جو مقدمات اچھی طرح سے لڑے، نہ حق کسی پر ظلم نہ کرے، مظلوموں کی مدد کرے، مظلوموں کی فریاد رسی کرے، غلط مقدمات میں پھنسے لوگوں کی پیروی کرے، اگر وہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کی یہ وکالت مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم نفع دینے والا ہو اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ حساب و کتاب جس کو کہتے ہیں میتھس، وہ حساب و کتاب ہے، اس میں اس سے آپ کاروبار کر سکتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے کاروبار کر سکتے ہیں، دین کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب و کتاب کر سکتے ہیں، اور دیگر عبادتوں کا آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو میتھمیٹکس جو ہے یہ بھی آپ اگر علم حاصل کرتے ہیں اور یہ مقصد ہے کہ ہم اس سے دین اور دنیا میں ہم نام کمائیں گے، دین کے اعتبار سے ہم ترقی کریں گے اور دنیا کے اعتبار سے ہم کاروبار کریں گے، حلال کاروبار کریں گے، اپنے بال بچوں کے لیے جائز طریقے پر کاروبار کریں گے، اگر ہماری نیت صحیح ہے تو انشاءاللہ میتھمیٹکس حاصل کرنا، میتھس کی تعلیم حاصل کرنا یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ لہٰذا عرض یہ کرنا ہے کہ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ مقدم رکھا ہے، پہلے نمبر پر رکھا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے پہلے نمبر پر رہنا ہے۔ اپنے بچوں کی ساری محبتیں، لاڈ پیار کے ساتھ ساتھ ہمیں علم کے مقام پر اور علم کے خزانے پر ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم بچے کو وہاں تک پہنچائیں گے۔ لہٰذا اب جو مہینہ چل رہا ہے شوال کا مہینہ، اور میں ان دونوں مدارس اسلامیہ اور اسکول یہ دونوں اسی مہینے سے شروع ہو جاتے ہیں اور نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ مدارس اسلامیہ شوال میں کھلتے ہیں اور اسکولوں میں بھی اسی مہینے میں ایڈمیشن ہوتا ہے، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اس پر بہت سنجیدہ ہونا چاہیے۔ دینی تعلیم حاصل کرنا تو فرض عین ہے، دینی تعلیم حاصل کرنا فرض عین ہے، بلکہ آپ اگر یہ سوچیں کہ ابھی سے 20-25 سال پہلے اگر ہماری ذرا سی غفلت تھی تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن اب اگر دین سے غفلت ہوئی، دینی تعلیم سے غفلت ہوئی، اسلامی تعلیمات سے غفلت ہوئی، تو پھر میرے دوستو ہم خون کے آنسو روئیں گے، ہماری اولاد ہمارے سامنے مرتد ہو جائے گی، اسلام سے نکل جائے گی۔ تعلیمی پالیسی جو نئی تعلیمی ایجوکیشن پالیسی اور جو نصاب سلیبس جو تیار ہوا ہے،
آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ دماغ کے اندر ایک شاک لگے گا اور جھٹکا لگے گا کہ ہمارے جو بچے بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں کیا کیا ڈالا جائے گا۔ جو نئی تعلیمی جو نصاب جو تیار ہوا ہے ملک کے اندر، جو اسکولوں میں نصاب اور سلیبس جو دیا جا رہا ہے، دیا جائے گا، اس سلسلے میں ہمارے علماء مفکرین نے جو نتیجہ ظاہر کیا ہے تو اس سے یہی انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ اگر اب مسلمان غفلت میں رہیں گے، اپنے بچوں کے تعلق سے بے فکر رہیں گے، تو بچے ہمارے گھر میں اگرچہ پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارے گھر میں رہتے ہیں، لیکن ان کا ذہن و دماغ بدل چکا ہوگا۔ ان کا نام ہم رکھتے ہیں، مسلمان کے گھر میں وہ بچے پیدا ہوں گے، لیکن وہ جسمانی طور پر ہمارے تو ہوں گے، روحانی طور پر، ذہنی طور پر وہ غیر کے ہو چکے ہوں گے۔ ایسی تعلیمی پالیسی بنائی گئی ہے۔ تو پہلے جو ہماری غفلت تھی وہ کچھ درجے تک معاف تھی، لیکن اب جو غفلت ہوگی یہ ہماری بہت ہی بڑی نادانی ہوگی، بہت بڑا جرم ہوگا۔ تعلیمی دینی تعلیم سے غفلت بالکل اب جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے اسکولوں میں جائیں گے اور وہاں ان کو جو پڑھایا جائے گا وہ اسلام کے خلاف ہوگا، تو بچے ہمارے نہیں رہیں گے۔ اس لیے دینی تعلیم جو بنیادی تعلیم مکاتب میں دی جاتی ہے، مدارس میں دی جاتی ہیں، اس سلسلے میں کبھی آپ غفلت کا شکار نہ ہوں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کو اس سلسلے میں مزید باتیں بتائی جائیں گی، لیکن ابھی مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی قریبی مساجد میں جو مکتب چلتے ہیں، آپ ان میں اپنے بچوں کا داخلہ دلائیں تاکہ ان کی بنیاد میں اسلامی تعلیم رچ بس جائے، عقائد ان کے درست ہو جائیں، اللہ کون ہے، رسول کون ہیں، قرآن کیا ہے، یہ چیزیں ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں۔ ورنہ کل ہو سکتا ہے اگر آپ کا بچہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، اسکول ڈائریکٹ گیا ہے، تو اسکول میں ان کو بھگوان کی تعلیم دی جائے گی، بھگوان کون ہے وہ اپنے اعتبار سے تعلیم دیں گے، اور قرآن کی کیا حیثیت ہے وہ ان کے سامنے نہیں آئے گی۔ وہ گیتا کے بارے میں بتائیں گے، رامائن کے بارے میں بتائیں گے، اپنے مذہبی کتابوں کے بارے میں بچوں کے سامنے بتائیں گے، تو وہی ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھے گا۔ اس لیے وہاں کی تعلیم سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم، مکتب کی تعلیم دینا ضروری ہے، تاکہ ان کے دماغ میں اللہ کا تصور بیٹھ جائے، رسول اللہ کی محبت ان کے دل میں بیٹھ جائے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی حقانیت کی بات اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اس لیے میرے دوستو اس طرف بالکل غفلت نہ کریں، اپنے بچوں کا مکاتب میں داخلہ دلائیں اور عصری تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں۔ جس اسکول میں آپ پڑھانا چاہتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم اپنے مسلم مینجمنٹ اسکول میں اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، جہاں اچھی تعلیم ہوتی ہو وہاں تعلیم دلائیں، اور اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ جب تک ہمارے اندر علم نہیں ہوگا ہم اپنے علاقے میں کچھ کام نہیں کر سکتے۔ اکبر بادشاہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن وہ اپنے وزیر کو، خادم کو ساتھ میں رکھتا تھا، پڑھا لکھا تھا، بربل، اکبر بربل کا آپ جانتے ہیں، بادشاہ تھا پھر بھی علم والے کا محتاج تھا، ہر کام میں بربل سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر علم نہیں حاصل ہوا، علم کا مقام ہم نے حاصل نہیں کیا، تو ہم بھی جگہ جگہ پر، قدم قدم پر ہم غیروں کے محتاج رہیں گے۔ اس لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ ہمارے گھروں میں علم کی شمع روشن ہو جائے، اور جن جن گھروں میں
بچے ہیں، اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو آپ ایک بچے کو ضرور مدرسے میں داخل کریں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں، اور ایک بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بیلنس برابر رکھیں۔ انشاءاللہ آپ دنیا ہی میں جنت محسوس کریں گے اور نیک نامی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔